اس دل کو کینے اور حسد سے پاک رکھا جائے، اس دل کو نفرتوں سے پاک رکھا جائے، اس دل کو برائیوں سے پاک رکھا جائے، اس دل کو حسد سے پاک رکھا جائے۔ ہم بہت عبادت کر لیں لیکن اگر ہمارے سینے میں کسی کے بارے میں حسد ہے، یہ حسد ہمیں جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہم بہت عبادت کریں لیکن اس دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہے، یہ نفرت ہمیں جنت میں جانے سے روک سکتی ہے۔ ہمارے دل میں کینہ ہے، یہ کینہ ہمیں جنت میں جانے سے روک سکتا ہے۔ ایک شخص رات بھر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے اور دن بھر روزے رکھے لیکن اس کے دل میں نفرت ہے، اللہ کی قسم یہ نفرت، یہ کینہ، یہ حسد اسے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے۔ اور اگر ہم عبادت اللہ کے فرائض کو صرف انجام دیتے ہیں اور بہت زیادہ عبادات کی طرف عبادات ہم سے نہیں ہوتی لیکن ہمارا سینہ دوسروں کی نفرت سے پاک ہے، ہمارا سینہ حسد سے پاک ہے، ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے، اللہ کی قسم یہ عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کو بہت زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بہت زیادہ سجدے میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کی توجہ قلب سلیم کی طرف ہے، اللہ کی توجہ اس دل کی طرف ہے جو دل نفرتوں سے پاک ہو، جو دل کینے سے پاک ہو، جو دل حسد سے پاک ہو، جو دل مکاریوں سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کسی کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ فرماتے میرے سامنے کسی کی کمی کو نہ بیان کیا کرو، میرے سامنے کسی کی خامی کو نہ بیان کیا کرو، میں اس دنیا سے اس طرح سے جانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی برائی نہ ہو۔ اللہ اکبر، جو نبی منزہ ہو، جس نبی کے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہو، لغزشوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہو، جس سے گناہ اور لغزش کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، وہ نبی فرما رہا ہے میں اس اعتبار سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا سینہ لوگوں کی نفرتوں سے برائیوں سے پاک ہو۔ در حقیقت یہ میرے نبی کا امت کے لیے پیغام ہے، او لوگوں ایسے بنو کہ تمہارا سینہ لوگوں کی نفرتوں سے پاک ہو، تمہارا سینہ حسد سے پاک ہو، تمہارا سینہ بغض و عداوت سے پاک ہو، تمہارا سینہ نفرتوں سے پاک ہو۔ آج ہم عبادت بہت کرتے ہیں، شب و روز عبادت میں لگے رہتے ہیں لیکن مساجد کا حال دیکھ لیا جائے، آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، معاشرے کا حال دیکھ لیا جائے، ایک دوسرے کی ایذا پہنچانے پر تلا ہوا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنے پر لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی کمیوں اور خامیوں کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، جنت آسان ہے لیکن چند دنوں کی محنت اور مشقت ہمارے لیے ہے۔ اس دل کو پاک رکھ کے تو دیکھا جائے، ہمیں بھی سکھ ملے گا انشاءاللہ، اور ہمارے معاشرے اور سماج کو بھی ہماری طرف سے سکون اور راحت ملے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھی۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ ہم دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پھر وہی بات فرمائی تمہارے درمیان ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنے میں دیکھا پھر وہی صحابی اسی حال میں چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے تیسرے دن پھر یہی ارشاد فرمایا، دیکھا کہ وہی صحابی پھر چلے آ رہے ہیں۔ جب
اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس برخاست ہوتی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آپ اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ در حقیقت یہ ایسے صحابی تھے، بعض جگہ ملتا ہے کہ اللہ اکبر صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے، انہیں حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے آخر ان کا کون سا عمل ہے، میں رات بھر عبادت کرتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہوں، آخر ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بشارت دی ہے۔ صحابہ کرام جنت کے حریص تھے، صحابہ کرام آخرت کے فکر مند تھے، ہر چیز پر ان کی نگاہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے ایک ایک فرمان پر ان کو فکر ہو جایا کرتی تھی کہ آخر کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمان سنایا، آخر دیکھتا ہوں ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نے دنیا ہی میں ان کے لیے بشارت کا پیغام دیا۔ خیر انہوں نے فرمایا ضرور آپ ہمارے یہاں ٹھہریے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس 3 راتیں گزاری، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، کھانا پینا سے فارغ ہونے کے بعد اپنا بستر لے لیتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں آنکھیں کنکھیوں سے دیکھتا رہا کہ وہ اب شاید اٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اب اٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا وہ رات بھر اپنی بستر پر سو رہے ہیں۔ صرف اتنا دیکھا جب بھی وہ کروٹ بدلتے ہیں اللہ اکبر کی آواز ان کی زبان سے آتی ہے، یہاں تک کہ انہیں تکتے تکتے فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ خیر یہ رات گزر جاتی ہے، جب 3 راتیں گزر گئی اور میں نے پوری رات انہیں عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں کوئی خاص عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میں حیران ہوا کہ حضور نے ان کے لیے اتنا بڑا پیغام دیا، اللہ نے ان کے لیے بشارت سنائی، اتنی بڑی بشارت دی، لیکن ان کا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے، میرے والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کوئی ناراضگی ہوئی، اور نہ میں نے انہیں چھوڑنے کی قسم کھائی، بلکہ قصہ یہ ہوا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے یہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں اور پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مقام کو پہنچ گئے جو حضور نے فرمایا۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سن کر چل پڑا، جب میں نے پشت پھیری اور چند ہی قدم چلے تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ یہ خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے۔
ہے اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا رکھی ہے، عطا کی ہے، تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اتنے بڑے مقام تک پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، رات بھر بستر پر گزر رہی ہے، رات ان کی بستر پر کٹ رہی ہے، عبادت کوئی نہیں، عبادت کوئی نہیں، لیکن ان کا دل سینے سے پاک ہے۔ اللہ نے یہ مقام دیا جو رات بھر عبادت کرنے والے کو نہیں ملا، جو دن بھر روزے رکھنے والے کو نہیں ملا، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا۔ ہاں، آج بھی ہمارا سینہ اگر پاک ہو جائے، آج بھی ہمارے سینے محبتوں سے لبریز ہو جائیں، نفرتوں سے خالی ہو جائیں، ہم بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ نے اس صحابی رسول کو دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، بلا شبہ اللہ حسن اخلاق والے کو ایسا مقام دیتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ اسے ایسا مقام دیتا ہے، جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں اللہ اسے ایسا مقام دیتا ہے، جس کی زبان شیریں ہو اللہ اسے ایسا مقام دیتا ہے، جس کے الفاظ، جس کے بول میٹھے ہوں اللہ اسے ایسا مقام دیتا ہے جو دن بھر روزے رکھنے والے کو نہیں ملتا، جو رات بھر عبادت کرنے والے کو نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ، اپنے دلوں کو نفرتوں سے خالی کرو، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ ہم سے زیادہ عبادتیں ہو نہیں پاتی، رات میں نیند ستاتی ہے اور دن میں غفلت سے ہم اللہ سے غفلت کی وجہ سے عبادتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ چھوٹا سا عمل ہے جو چند دنوں کے لیے مشقت کا کام ہے، لیکن جب اس کے ہم عادی بن جائیں گے تو ہمارے لیے اس پر چلنا نہایت آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے یہ کام کرنا نہایت آسان ہو جائے گا اور ہمیں محسوس ہوگا اللہ اکبر، اب ہمیں سکون والی زندگی ملی ہے جو مال سے نہیں ملی تھی، جو کار اور بنگلوں سے نہیں ملی تھی، جو محل اور کوٹھیوں سے نہیں ملی تھی، جو شب و روز کاروبار کی ترقی سے نہیں ملی تھی۔ اب ہمیں سکون ملا ہے، اب پتہ چلا ہے کہ جب سینہ نفرتوں سے خالی ہوتا ہے تو اللہ کتنا سکون نصیب فرماتا ہے۔